السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مرینا محمود اور آج کی ہم 5 جولائی کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہاں پہ شہید علی خامنئی صاحب کا نماز جنازہ جب وہ ادا کر دیا گیا ان کے ساتھیوں کا، اور اس کے علاوہ ان کی جو پوتی تھی 2.5 سال کا، ان سوگواروں کے بیچ میں کتنے بڑا لوگ تھا، کیا اجتماع تھا، کیا صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آج یاسر شامل نے رضا ڈار کیس کے حوالے سے، جو کہ 2 غیر ملکی لڑکیوں کے ساتھ ریپ مبینہ ریپ کیس اور توان کے حوالے سے تھا، اس کے حوالے سے ایکسپوز کیا ہے کس طریقے سے CCTV فوٹیجز انہوں نے ایکسپوز کر کے بتایا ہے کہ آخر وہ چیز نہیں ہے جو BBC کو پولیس نے انٹرویو دے کر یہ بات بتائی تھی کہ جی 2 گھنٹے کے اندر ہم نے لڑکیوں کو بازیاب کروایا تھا مریم نواز صاحبہ کے کرنے پہ۔ وہ ایسی بھی صورتحال نہیں، کیا صورتحال تھی، ابھی یہ سلسلہ تھما ہی نہیں تھا کہ DIG فیصل کامران صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کانفرنس میں کافی ہنگامہ ہوا، صحافیوں نے کافی سخت سوالات کیے کہ آخر میں انہیں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا پڑا۔ کیا ہے صورتحال، آج ہم سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں شہید علی خامنئی صاحب کے نماز جنازے کے بارے میں۔ وہ شہید جس کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کو رجیم چینج کر کے دیں گے اور یہ ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن وہاں پہ جگہ جگہ لوگوں نے شہروں میں دیواروں پہ اس بینرز میں بھی یہ لکھا کہ امریکہ سے پوچھا کہ کیا تم ہماری مدد اس طرح کرنا چاہتے تھے جس طریقے سے مناف کی بچیوں کو جو تھا وہ شہید کیا گیا، جس طریقے سے سب کچھ کیا گیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد واقعی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جنازہ ہوگا۔ پچھلے صدی میں جو تھا جنازہ تھا وہ شہید آیت اللہ خامنئی صاحب کا تھا، اور اس کے بعد جو لیڈی ڈیانا کا جو نماز جنازہ تھا وہ بھی لوگوں نے بہت ہی زیادہ TV پہ دیکھا تھا، سارا کچھ جنازہ جو اس کی ڈیتھ فیونرل کی جو سرمنی تھی۔ اس طرح ہم بات کریں گے یاسر شامل صاحب کے حوالے سے۔ یاسر شامی صاحب نے پوری وہ اپنی میں فیملی کو بھی ایکسپوز کیا، وہ ان کو دکھایا کہ کس گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوئی تھی رضا ڈار کی گاڑی کے حوالے سے، جو کہ CCTV فوٹیج بھی ہے، اس فیملی کو دکھایا، اس کار کو دکھایا، اور ان کے موبائل میں موجود 15 کی جو کال تھی پولیس کی اس کو بھی دکھایا انہوں نے۔ اس کے علاوہ CCTV فوٹیج پولیس کو دکھایا اور پولیس ریلیز بھی دکھائی کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے صرف 2 گھنٹے کے میں لڑکیوں کو بازیاب ہم نے خود کروایا، اور مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ، چاہے مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ چاہے میرا رشتہ دار ہو یا کچھ اور، آخر رشتہ دار کا تو جو ایشو تھا وہ تو علیحدہ تھا، لیکن مسئلہ اصل میں سارا یہ تھا کہ یہاں پہ جو مجسٹریٹ کے سامنے بھی جو رضا ڈار صاحب پیش ہوئے ہیں، جو اور باقی لوگ پیش ہوئے ہیں، وہاں پر جو سفارت خانہ تھا اسپین کا، کیونکہ رہتی لڑکیاں تو برازیلین تھی، لیکن جہاں سے یہ کال ہالینڈ سے آئی ہے، ہالینڈ کا سفارت خانہ کا ایک وہاں پہ اہلکار بھی تھا، موجود تھا وہاں پہ، اور مجسٹریٹ کے سامنے جب یہ پیش ہوئے رضا ڈار اور یہ جو باقی حسن اور باقی لوگ تھے جتنے، یہ سب کچھ بین الاقوامی پریشر کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اگر یہ پریشر نہ ہوتا تو سچویشن کچھ اور ہوتی۔ اور اس کے علاوہ جو کافی کچھ لوگ جو ہیں یہ صحافی وغیرہ وہ بھی گروپس میں بٹے ہوئے نظر آتے، کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے جی اسحاق ڈار صاحب کو، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ اسحاق ڈار صاحب کیوں دے، وہ استعفیٰ کیوں دیں اسحاق ڈار صاحب، جبکہ ان کے پوتے نے یہ اگر یہ مبینہ طور پہ کام کیا ہے، اول تو یہ جسٹیفیکیشن ساری جو چیزیں ہونی چاہیے پورا دیکھا جائے گا معاملہ عدالت میں کہ کیا سیٹیں ہے۔ اس کے علاوہ سب سے جو انٹرسٹنگ قسم کا غریدہ فاروقی صاحبہ کا جو ہے ٹویٹ وہ سامنے آیا ہے جی، انہوں نے یہ بھی کہا جی کچھ اطلاع کے مطابق لڑکیاں راضی نامہ کر کے گئی ہیں جو غالباً تحریری یا ویڈیو کے طور پر بھی موجود ہے، لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ جو اپنے ہی ان کے جو صحافی برادری کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں جی کہ دیکھیں جی مبینہ پہ جو زیادتی کیس ہوتا ہے اس میں راضی نامہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو زیادتی کیس میں راضی نامہ ہو کیسے گیا، یہ بھی ایک کافی چیزیں چلتی جاتی۔ اس کے علاوہ آج DIG فیصل کامران صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو جو انہوں نے جب پریس کانفرنس ہوئی وہاں پہ کافی زیادہ لوگوں نے، کافی جو صحافی جو تھے انہوں نے کافی تلخ سوالات بھی کیے، سوالات کی بوجھاڑ کی کہ وہ بکھلا کر ہی سب کچھ چلے گئے، لیکن DIG فیصل کامران صاحب نے صاف صاف کہہ دیا جی کہ جو کیس ہے CCD کو نہیں دیا جائے گا۔ جی ہاں، عام عوام کے CCD کو دیے جاتے، ان کا جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ نیا باس کون ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جس کے حوالے سے یہ باس کے حوالے سے جو ہے اسی سے کے بارے میں عمران خان صاحب کا بھی ایک ٹویٹ ہے۔ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ آخر یہ باس ہے کون جی، پچھلا جو ان کا پورا کرتا دھرتا یہ جو کرپٹو کرنسی اور یہ ان کے حوالے سے جو توان مانگنے کے حوالے سے تھا ان کے پیسے سے، یہ آخر ہے کون ہے۔ اس کے علاوہ جو صحافیوں تھے ان میں سے فراز احمد صحافی صاحب نے بھی ان سے کہا جی کہ پہلے تو آپ نے ہمیں گالیاں دیتے تھے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریسکیو کریں۔ مجاہد شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ پہلے آپ ہمارے ہاں آئے دفتر میں اور آپ نے مجھے نکلوانے کی کوشش بھی کی۔ اس کے علاوہ جو بڑا ہی امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا ان سے وہ یہ پوچھا گیا کہ جی SHO کو جج کے گھر آپ نے بھجوایا تھا کیا، آپ کیا استعفیٰ دیں گے اس سلسلے میں۔ آخر جو DIG فیصل کامران صاحب تھے ان سے
کچھ بھی نہیں بات بن سکی تھی اور یہاں پہ ہی وہ بکھلا کر یہ چلے گئے تھے۔ بہت شکریہ۔ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ CCD کے کیس نہیں اگر جا رہا تو کیا یہ انصاف ہو پائے گا؟ اگر یہ منتہا جو تھی وہ اسٹیلوین نہ ہوتی یا یہ لڑکیاں اگر باہر فارنر کی نہ ہوتی، یورپی یونین بیچ میں نہ ہوتا، غیر ملکی جو سفارت خانے کا جو تھا نمائندہ وہ بیچ میں نہ شامل ہوتے، باہر سے کال نہ آتی، سب کچھ چیزیں نہ ہوتی، یہ سچویشن کہاں جاتی؟ آپ کا بہت شکریہ۔